کے ساتھ خیر کرتا ہے تو اس سے کام لیتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جب اس حدیث مبارک کو سماعت فرمایا تو سب بیک زباں ہو کے عرضداشت کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف یستعمل، ہمیں اس کی وضاحت چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے کس طرح کام لیتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کسی کے مدد کا محتاج، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی ودارت کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی مشورے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی معاونت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، ہر عمل پہ قادر ہے، ہر کام پہ قادر ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اور وہ جو چاہتا ہے کن فیکن کی طرح وہ عمل میں آتا ہے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بیک زباں ہو کے عرضداشت کیا، ہمیں اس کی وضاحت چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ خیر کرتا ہے تو اس سے کام لیتا ہے، اس کی وضاحت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جواباً ارشاد فرمایا، یوفقہ بعمل صالح قبل الموت، کام لینے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو موت سے پہلے اعمال صالحات کی توفیق عنایت فرماتا ہے، موت سے پہلے۔ اور یہ جو مسجد کی کام ہے یہ عام عمل نہیں ہے، گرچہ ہر ایک عمل کے لیے بنیادی اور لازمی شرط ایمان قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اعمال اللہ کے حضور ایمان کے بغیر قابل قبول نہیں ہے۔ دو بنیادی شرائط اس میں ہونے چاہیے، ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ ایمان کی بنیاد پہ، ایمان کی لیول پہ اسلام ہونے کی صورت میں وہ عمل ہونی چاہیے، کیونکہ غیر کی کام اللہ کے ہاں قابل قبول، اس کا جو صلہ ہے، بدلہ ہے، وہ دنیا میں ہی اس سے دیا جاتا ہے، اور ذخیر آخرت، توش آخرت اگر کوئی عمل رہ جاتی ہے تو وہ بس اسلام کی بدولت ہے۔ ہر عمل کے لیے ایمان لازمی شرط ہے، لیکن مسجد کی کام جب اللہ تعالیٰ نے اس عمل کے لیے اپنے کلام مبارک میں ہمیں حکم کیا کہ مسجد تعمیر کرو، اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، انما یأمر مساجد اللہ من امن باللہ والیوم الاخر، ہر کسی بندے کی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ مسجد تعمیر کرے۔ آپ لوگوں نے اس کے لیے زمین وقف کی ہے، بشیر صاحب نے، کوئی اس کے لیے اینٹ دے گا، کوئی اس کے لیے لوہا دے گا، کوئی اس کے لیے باجری لائے گا، کوئی اس کے لیے ریت لائے گا، مختلف مٹیریل جو درکار ہے اپنی بساط کے مطابق سب اس میں حصہ لیں گے انشاءاللہ العزیز، کوئی پیچھے نہیں رہے گا، کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ ہر ایک بندے کو اس کی وسعت کے مطابق آزمائش میں بھی ڈالتا ہے، امتحان میں بھی ڈالتا ہے، اور پوچھ گچھ بھی وسعت کے مطابق ہوگی۔ چاہتا ہے کہ اپنی بساط کے مطابق ہر کوئی آگے آئے، کسی کو پیچھے رہنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ ایمان کی کام ہے، اسلام کی کام ہے، یہی ہماری پہچان ہے۔ اس وقت دنیا میں جو ایک باطل فکر نظر آ رہی ہے، اس کا جو ٹارگٹ ہے وہ دو چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ لوگوں کو مساجد سے دور کیا جاتا ہے اور علماء سے متنفر کیا جاتا ہے۔ دو کام ایسی کی جاتی ہیں جن کی وجہ سے غیر کو بھی یہ معلوم ہے کہ اگر ان چیزوں میں ہم کامیاب ہوئے تو ہم مسلمانوں کو اپنی وراثت سے بعید رکھنے میں کامیاب ہوں گے۔ ایک تو مسجد سے مسلمان کا رشتہ کٹوایا جاتا ہے، دوسرا علماء سے لوگوں کو متنفر کیا جاتا ہے۔ لیکن یہی دو بنیادی سبب ہیں جن کی بدولت اسلام ابھی تک زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ ایک اس میں مسجد ہے، دوسرے علماء ہے، اور جس بستی میں مسجد کے لیے انتظام نہ ہو، وہ سب جتنے بھی وہاں پہ پاپولیشن پائی جاتی ہیں، جتنے بھی لوگ وہاں پہ بستے ہیں، جتنے بھی وہاں پہ لوگ رہنے والے ہیں، سب اللہ کے ہاں مسئول ہے، مجرم ہے، کیونکہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ، آپ کے لیے جو اسوہ کاملہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران ہجرت، جب مکہ سے مدینہ کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ہے تو سب سے پہلی کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل میں لائی وہ کیا تھی؟ مسجد کی تعمیر۔ راستے میں ایک جگہ پڑاؤ انہوں نے ڈالا جس کو ہم مسجد قباء کے نام سے آج کل جانتے ہیں، اور ہفتے میں ایک بار ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جایا کرتے تھے، اور ہمیں حکم کیا، ہمیں تعلیم دی کہ جو عمرہ کے لیے جائے، حج کے لیے جائے۔ شیخ محترم نے وہاں پہ بہت ساری نمازیں ادا کی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اس عظیم عمل سے اور اس عظیم اجر و ثواب سے مستفید فرمائے، بار بار ہمیں مکہ اور مدینہ جانے کی توفیق عنایت فرمائے، کیونکہ 3 مساجد کے لیے سفر جائز ہے، صرف 3 مساجد کے لیے، اس میں بھی مسجد کی عظمت ہے۔ کسی جگہ رکھتے سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے، نہ دائیں نہ بائیں نہ پیچھے نہ آگے۔ لوگ جاتے ہیں نا ادھر ادھر، ہم زیارت کے لیے جاتے ہیں، وہ سب اللہ کے ہاں
मरदूद है। अगर अल्लाह के यहाँ कोई चीज़ एक्सेप्टेबल है, काबिल कबूल है, वो 3 मसाजिद हैं। उसमें एक तो मस्जिद हराम है, मस्जिद नबवी है, मस्जिद अक्सा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह पड़ाव डाला, वहाँ पे ज़्यादा दिन वो नहीं रहे, लेकिन सबसे पहली काम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से वहाँ पे अमल में लाई वो ये थी कि वहाँ पे एक मस्जिद तामीर की गई। आजकल वो इस्लामी तारीख में मस्जिद कुबा के नाम से जानी जाती है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को तालीम दी है कि जब आप उम्रा के लिए आए करेंगे, जब आप हज के लिए आया करोगे, तो ज़रूर आप लोग हफ्ते में एक बार डेरे से ही वुदू करके मस्जिद कुबा जाया करो। वहाँ पर 2 नफल रकात आप अदा करो, आपको एक उम्रे का सवाब नामे अमल में लिखा जाएगा। वो मस्जिद कुबा है। और वहाँ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने कदम मुबारक उठाए तो मदीना पहुँचे। मदीना पहुँच के उन्होंने अपने मकान का पहले इंतज़ाम नहीं किया। अल्लाह ताला ने हम सबको अदीम नियामत से नवाजा है। सब लोगों को अपने रहने सहने के लिए मकान है। अगर कोई चीज़ गरीब है तो वो हमारी मस्जिद है, अगर कोई चीज़ गरीब है तो वो हमारा दरसगाह है, अगर कोई चीज़ पीछे है तो वो हमारा दीन है, अगर कोई चीज़ हमें अपने आप में हैंडीकैप नज़र आता है तो वो हमारा ईमान है। उसके लिए कोई इंतज़ाम ही नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपने घर का इंतज़ाम नहीं फरमाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर भी इर्द गिर्द देख के एक ज़मीन का टुकड़ा अपने लिए और अब मुसलमानों के लिए पसंद फरमाया और मालूम किया कि इस सेंटर लोकेशन पर मैं मस्जिद तामीर करना चाहता हूँ। मालूम करो कि ये ज़मीन का टुकड़ा किसकी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इतला मिली कि 2 यतामा पाए जाते हैं, 2 यतीम हैं, उनकी ये ज़मीन है, सहल और सुहैल। जिस तरह बशीर साहब को अल्लाह ताला ने तौफीक इनायत फरमाई कि इन्होंने वाकफ़ की है, तो उनमें भी अल्लाह ताला ने ये अदीम किरदार उजागर किया। तो वो सब बेगुदुबा कहने लगे, दोनों भाई, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें इसकी कीमत नहीं चाहिए, हम इसको वाकफ़ करना चाहते हैं, यतीम होने के बावजूद। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दावत का पास लिहाज करके शुरुआती दिन में इस चीज़ को पसंद नहीं फरमाया। कहा कि मैसेज गलत जाएगी कि 2 यतीमों का हक इन्होंने हड़प किया। इसलिए वहाँ पे जो पावर ऑफ डिसीजन वाले लोग थे, जिन पे बस्ती का दारोमदार था, जो बस्ती में प्रोमिनेंट थे, जो बस्ती में फैसला करने वाले थे, उनको बुलाया गया। कहा कि आप इस ज़मीन का कीमत लगाओ। तो कीमत जब लगाया गया उसके बाद अपनी जमात की तरफ मुखातिब हुए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा कि हमने एक ज़मीन का टुकड़ा यहाँ पे पसंद फरमाया, अब कौन है जो इसको खरीदने की तौफीक रखता है। तो सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक़ खड़ा हुए रज़ी अल्लाह ताला। इसीलिए उलमा कहते हैं, शेख मोहतरम तशरीफ़ फरमा है, अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसान के बाद इस उम्मत पे 2 शख्सियत का सबसे बड़ा एहसान है। एक अबू बकर सिद्दीक़, एक अहमद इब्न हंबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व रहमतुल्लाहि अलैहि। क्योंकि जो नाजुक मवाक़े थे उन पर अगर किसी ने उम्मत की किश्ती को पार लगाए हैं वो अबू बकर सिद्दीक़ है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो ज़मीन की कीमत उसने अदा की। उसके बाद मस्जिद की काम शुरू हुई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उसमें हिस्सा लिया। अपने दोशे मुबारक पे, शान मुबारक पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका मटीरियल इधर उधर लिया करते थे। ये मस्जिद की अजमत है। इस अजीम काम के लिए अल्लाह ताला ने आप लोगों को मुंतखब किया। आप लोगों को अल्लाह का शुक्रगुजार रहना चाहिए। जमात आपके साथ हैं, शेख मोहतरम और ज़िम्मेदारान जो यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, इनकी मौजूदगी में अल्लाह ताला से हम दस्तबदुआ हैं कि अल्लाह ताला जल्द इस अदीम अमल को पाए तकमील तक पहुँचाए। हमसे जो हो सके, हमने आपको वादा किया इंशाअल्लाह यहाँ पे एक तबलीगी प्रोग्राम तश्कील दिया जाएगा ज़िम्मेदाराना की हाज़िरी में, मौजूदगी में। इन्हीं पे ये इन्हसार है, ये कब मुनासिब समझे, कब इनको तारीख़ अच्छा लगे, कौन सा दिन अल्लाह ताला ने इसके लिए मुंतखब रखा होगा, तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। ज़िम्मेदाराना की हाज़िरी में इंशाअल्लाह अज़ीज़ यहाँ पे एक ड्राइव चलाया जाएगा और मुझे पूरी उम्मीद कवी है कि जिस तरह बाकी मसाजिद के लिए अल्लाह ताला ने मौके पर ही सब कुछ हमें इनायत फरमाया, तो इस मौके पर भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला हमें अपनी तायद और नुसरत से नवाजेगा इंशाअल्लाह। जो भी मटेरियल हमें दरकार है, उम्मीद है कि यहाँ पे वो लोग वारिद होने वाले हैं, वो लोग तशरीफ़ फरमा
ہیں انشاءاللہ العزیز اس موقع پہ تشریف فرما ہوں گے جس موقع پہ ہم اعلان کریں گے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت سے نوازا ہے، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پوٹینشل دیا ہے، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دیا ہے کہ مجھے پوری امید ہے کہ جو یہاں پہ درکار ہوگا وہ سب یہی پہ جمع ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ لیکن آپ بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا، شروعات آپ ہی کو کرنی ہے۔ کیوں؟ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم۔ الٹیمیٹلی یہ جو معاملہ ہے نا یہ لوکلٹی پہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ میٹیریل ادھر سے ہم لائیں گے، پھر اس میں کام، پھر اس میں مزدوری، پھر اس میں عبادات، پھر اس میں دروس، پھر اس میں ذکر و اذکار، پھر اس میں درسگاہ، پھر اس میں حفاظ ہمیں تیار کرنے ہیں، علماء تیار کرنے ہیں جو اس بستی کے لیے ویسے تو مینار یہاں پہ ثابت ہوں گے، روشنی کے مینار۔ ایک تو یہ روشنی ہے لیکن یہ تو ڈوبنے والی ہے، لیکن یہ روشنی جو حافظ کی صورت میں، علماء کی صورت میں ہمیں اللہ تعالیٰ اس مسجد سے عنایت فرمائیں گے، وہ ہمیشہ کے لیے بلند و بالا رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اس کے لیے آپ کو آگے آنے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کو آگے لانا ہے، اپنے آپ کو سب سے پہلے آگے لانا ہے، کیونکہ ہماری عمر اب جانے والی ہے، لیکن ہمیں ایمان سے رشتہ جوڑنا ہے، اسلام سے رشتہ جوڑنا ہے، عبادات سے رشتہ جوڑنا ہے اور اپنے مستقبل کو تعمیر کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ کو یہاں پہ وہ سب چیزیں جو اس کے لیے درکار ہے، وہ سب چیزیں جو اس کے لیے ہمیں ابتدائی طور پر ملحوظ رکھنے ہیں، ان کا خیال آپ کو رکھنا ہے۔ ہم سے جو ہو سکے ہم نے آپ کو وعدہ کیا ہے، ہم یہاں پہ ان بندوں کو انشاءاللہ العزیز دعوت دیں گے جو یہاں پہ ہمیں کسی بھی صورت میں مایوس نہیں کریں گے۔ سب سے پہلے اللہ پہ ہمیں بھروسہ ہے، اس کے بعد ماتحت الاسباب ہونے کی صورت میں جن پہ ہمیں بھروسہ ہے ان کو ہم یہاں پہ مدعو کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز ایک ہی نشست میں ہماری سب ریکوائرمنٹ مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ آپ اپنی دعاؤں میں جگہ دینا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنے امن و حفظ میں جگہ دے، اس تعاون اور وبائی بیماری سے آپ کے اہل و عیال کو محفوظ و معمون رکھے، ہمیں بھی اپنے حفظ و امن میں جگہ دیں، آپ کے بیماروں کو بھی شفائی کاملہ شفائی عاجلہ عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ان کاموں میں ہمیشہ محو رکھے اور اپنے ہاں قبول فرمائے، ہم سے دین کی کام لے، کیونکہ سب سے بڑا احسان یہی ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، ان اللہ یؤید الدین برجل فاجر، اللہ تعالیٰ اس پہ قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دین کی خدمت فاجر سے بھی لے گا، فاسق و فاجر جو ہوگا اس سے بھی دین کی خدمت لے گا، لیکن ہم مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی دین کی کام لے، اور کام لینے کے بعد پھر اپنے ہاں قبول فرمائے، کیونکہ کعبۃ اللہ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر فرمایا، اس کے بعد ان پہ گھمنڈ اور تکبر نہیں آیا، بلکہ دونوں والدین نے اپنے اللہ کے ہاں دعا کیا، اور والد صاحب اور بیٹے نے، اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ ربنا تقبل منا، اے ہمارے پالنہار اس عمل کو اپنے ہاں قبول فرما۔ ہمیں بھی یہی اللہ سے دعا کرتے رہنا، دعا کرتے رہنا، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ یہاں پہ شیخ محترم بھی تشریف فرما ہے، شاید اپنی زبان میں آپ کو زیادہ مٹھاس لگے گی انشاءاللہ العزیز، تو ہمارے شیخ محترم سے میری گزارش ہے وہ بھی تبرکن چند کلمات یہاں پہ عنایت فرمائے، اس کے بعد یہاں پہ ذمہ داران بھی تشریف فرما ہے، یہ بھی دعا یا کلمات اور چند پند و نصایح ہمارے سامنے رکھیں گے، اس کے بعد مجلس برخاست ہوگی، ہم اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہوں گے، اور صحت و سلامتی سے اللہ تعالیٰ امن و شانتی سے ہمیں گھر پہنچائے، آپ کے اہل و عیال کو بھی محفوظ و معمون رکھے، ہمیں بھی انشاءاللہ العزیز ہمیں بھی اپنے امن میں جگہ دے۔ ربنا تقبل منا۔